اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، یوں تو انسان تخلیق خداوندی کا سب سے بڑا شاہکار ہے، لیکن انسان کی تخلیق سے پہلے بھی بہت ساری مخلوقات اس دنیا کے اندر آباد تھی، اور آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں 28 قسم کی مخلوقات آباد تھیں۔ چنانچہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی اس دنیا میں زندگی موجود تھی۔ جنات کے بارے میں تو یہ سبھی جانتے ہیں کہ وہ انسانوں سے بھی پہلے اس دنیا میں آباد تھے۔ جنات پہاڑوں، میدانوں، ہر جگہ قبیلوں کی شکل میں آباد ہوئے تھے، اور سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کروڑوں سال تک ڈائنوسار نے حکومت کی ہے، اور بہت عرصے تک وہ اس دنیا میں راج کرتے رہے ہیں، اور پھر انسان کی آمد کے ساتھ ساتھ ڈائنوسار کی نسل کو ختم کر دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کیسے بنی، اور سب سے پہلے کس کو پیدا کیا گیا؟ زمین کو اللہ نے کب بنایا، اور آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا ہی کیوں کیا؟ پیار دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین و آسمان بلکہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک سورہ حدید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن کے اندر پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا، اور وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آتی ہے، اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر ارشاد فرمایا، اور اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ روایت بیان کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں پر تھا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس وقت ہوا میں تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ اس وقت کچھ بھی موجود نہ تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ تھی مخلوقات کی ابتدا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، چنانچہ وہ اسی طرح سے چل پڑا، اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز کو لکھ دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تھا کہ جس کو قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ یمن سے ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس دین کو سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کوئی بھی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز کو لکھ دیا، اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ اور علماء کرام کا بیان ہے کہ قلم کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ پر ہر چیز کو لکھا۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان و زمین کی پیدائش وجود کے اندر آئی۔ ناظرین محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں سب سے پہلے پیدا کی ان کی ترتیب کیا ہے؟ مطلب پہلے کس کو پیدا کیا اور بعد میں کس کو پیدا کیا؟ تو اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اور اتوار کے دن زمین اور پہاڑوں کو پیدا کیا، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف، مصائب، جراثیم، بیماریاں، اور بدھ کے دن نور کو، اور جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات میں جمعہ کے دن کی آخری گھڑیوں میں یعنی عصر سے رات کے درمیانی حصے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ مطلب یہ کہ ابتدائی آفرینش میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں آخری مخلوق حضرت آدم علیہ السلام یعنی کہ انسان ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے آپ کو بخوبی پتہ چل گیا ہوگا کہ ابتدائی مخلوقات کی تخلیق کیا تھی۔ ان میں سے آخری نمبر آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔
انسان سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ مختلف زمانوں میں کئی کئی ہزار سال عجیب و غریب مخلوقات یہاں آباد رہیں۔ جنات کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہ آباد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر جنات کو حکمرانی دی جو آگ سے پیدا کیے گئے تھے، اور آسمانوں پر نور سے پیدا کیے گئے فرشتے و ملائکہ موجود تھے، اور وہ ہر وقت عبادت الہی میں مصروف عمل رہتے تھے۔ جنات آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے آتشی مزاج کے حامل تھے۔ سرکشی، بغاوت، دنگا فساد اور خون ریزی ان کی فطرت کے اندر شامل تھا۔ جب زمین پر جنات کے لڑائی جھگڑے حد سے بڑھے تو اللہ ذوالجلال نے آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر بھیجے، جنہوں نے ان سرکش جنات کو مار مار کر سمندروں، جزیروں اور ویران پہاڑی علاقوں کے اندر بھگا دیا۔ ایسی ہی ایک خون ریز لڑائی کے دوران فرشتوں کو ایک ویرانے میں جنات کا ایک معصوم سا بچہ روتا ہوا ملا۔ اس کے والدین شاید جنات کے جنگ کے اندر اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ فرشتوں کو اس معصوم صورت جن بچے پر بہت زیادہ ترس آیا، چنانچہ رب کائنات کی اجازت سے فرشتے اس بچے کو آسمانوں پر لے آئے، جہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ذہانت کی بنا پر بہت جلد معلم ملکوت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جنات سے پہلے یا بعد میں یا انہی کے ساتھ 27 مخلوقات اور تھی جو زمین پر آباد تھیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام تو آسمان سے زمین پر تشریف لائے، زمین پہ موجود دوسرے جانور کہاں سے آئے؟ انہیں تو جنت سے نہیں اتارا گیا۔ کیا وہ اسی کرۂ ارض پر پیچیدہ خلیات کے باہمی ربط کا نتیجہ نہیں ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ دماغ کے علاوہ جسمانی طور پر انسان اور جانوروں میں کوئی بھی فرق نہیں؟ کیا ان کے معدے، دل، گردے، جگر اور دیگر اعضاء انہی اصولوں پر کام نہیں کرتے جیسا کہ انسان میں کرتے ہیں؟ چنانچہ انسانوں سے پہلے جنات کے علاوہ جو 27 مخلوقات موجود تھیں، ان میں قابل ذکر بن، پھر خن، پھر من دنیا میں آباد رہے۔ اور علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ بن و خن زمین میں رہتے تھے، وہ سرکش ہو گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بھیجے جنہوں نے بن اور خن کو زمین سے نکال دیا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ان سب کو قتل نہیں کیا بلکہ زمین کی حدود سے نکال دیا۔ ممکن ہے کہ وہ کسی اور زمین یا کسی اور سیارے پر آباد ہو چکے ہوں اور وہی خلائی مخلوق ہوں۔ پھر جنات نے سرکشی کی تو فرشتوں نے ان کو قتل کیا۔ پھر جس کے لیے زمین کی تخلیق کی گئی تھی، یعنی حضرت انسان، وہ پیدا کیا گیا۔ چنانچہ علامہ مسعودی نے لکھا ہے کہ انسان سے پہلے 28 قسم کی مخلوقات زمین پر آباد تھیں، اور علامہ شہاب الدین نے المستطرف میں لکھا ہے کہ 28 قسم کی مخلوقات زمین کے اندر آباد تھیں، اور ان میں سے کچھ پروں والی مخلوقات تھیں جن کی زبان بجنے جیسی تھی، کچھ کے 2 جسم، ایک سر تھا، ایک جسم شیر کا سا اور ایک جسم پرندے کا سا، اور ان کے بال اور ناخن ہوتے تھے۔ کچھ کے 2 سر ہوتے تھے، ایک آگے کی جانب اور دوسرا پیچھے کی جانب ہوتا تھا۔ کچھ نصف انسان جیسے تھے اور ان کی کئی کئی ٹانگیں تھیں۔ کچھ کا منہ انسان سا اور پیٹھ کچھوے جیسی، اور سر میں سینگ ہوتے تھے۔ کچھ کے سفید بال اور گائے جیسی دم ہوا کرتی تھی۔ کچھ کے ناخن خنجروں کی طرح اور لمبے لمبے کان ہوا کرتے تھے۔ علامہ مسعودی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے 120 مخلوقات آباد تھیں، اصل میں 28 ہی تھیں۔ باہم شادی کی وجہ سے وہ مزید الگ الگ ہوتے گئے اور یوں 120 عجیب و غریب مخلوقات بن گئی۔ سب سے آخر میں حضرت انسان کو پیدا کیا گیا جو سب مخلوقات میں حسین و جمیل ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا، اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ ترین صورت پر پیدا کیا۔